إنس ولا حي ولا ميت ولا فرد من الإفراد ولا فرد من المخلوقات الذي هو رب المخلوقات ورب الكائنات ورب الكون. والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الخلق محمد المصطفى والمرتضى واصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المهجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في تنزيله محكم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. معزز، محترم، مکرم بھائیوں اور بزرگوں، آپ کی خدمت میں سورہ نمل کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے اور تمام تر حاضرین ناظرین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 5 نومبر 2021 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور بالترتیب تقریباً آج چھٹا جمعہ ہے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے موضوع پہ۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم جمعۃ المبارک کے دن کو ہمارے لیے باعث رحمت اور سعادت فرمائے اور ہمارے ایمانیات کو اللہ کریم قرآن مقدس کے ذریعے سے مضبوط اور ثابت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں انبیاء کرام کے بہت سے واقعات، ان کی زندگی کے مختلف حالات اللہ کریم نے ذکر فرمائے تاکہ انسان مختلف اذہان کا مالک ہوتا ہے، کسی کا ذہن کسی طرح کا، کسی کا ذہن کسی طرح کا۔ جتنے ذہن اس دنیا میں سوچیں اٹھنی تھی قیامت تک، اللہ کریم نے اتنی سوچوں والے دلائل ہی اپنی کتاب میں ذکر کر دیے۔
تاکہ کوئی انسان جس طرف سے بھی سوچے، اگر آسمان کی طرف سوچتا ہے تو وہاں پہ آسمانی دلائل ذکر کیے، اگر زمین کی طرف سوچتا ہے تو زمینی دلائل ذکر کیے، اگر پہاڑوں کی جانب سوچتا ہے تو اللہ کریم نے پہاڑوں کے دلائل ذکر کیے، اگر درختوں کے بارے میں سوچتا ہے تو وہاں پہ اس لحاظ سے دلائل ذکر کیے، اگر سمندر اور پانی کے بارے میں سوچتا ہے تو اس لحاظ سے دلائل ذکر کر دی، اگر وہ پرند چرند کے بارے میں سوچتا ہے تو اس طرح کے دلائل ذکر کر دیے، اگر حیوانات نباتات کے بارے میں حشرات کی طرف سوچنے لگتا ہے تو وہاں پہ دلائل ذکر کر دیے، اگر وہ اپنے نفس کے اوپر سوچتا ہے تو اس کے نفس کے دلائل ذکر کر دیے، اگر وہ تذکیر تانیث کے بارے میں سوچتا ہے تو مرد عورت کی بات حقائق اور دلائل ذکر کر دیے۔ ایسے اگر تقابل اور تباین میں الفاظ اور متضاد میں سوچتا ہے تو اللہ کریم نے دونوں قسم کے دلائل ذکر کر دیے، یعنی کوئی عکس ہے، کوئی تقابل ہے، کوئی تباین ہے، کوئی تعارض ہے، جس انداز اور جس طریقے سے بھی انسان سوچنے کی کوشش کرے اللہ کریم کی کتاب اس کو لاجواب کر دیتی ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ رہنمائی کرنے والی اللہ کریم کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ انبیاء کے بارے میں اگر سوچنا شروع کرے تو انبیاء کے اللہ کریم نے حقائق ذکر کر دیے، جیسا کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں آئے جنہوں نے اولیاء تو اولیاء رہے، انہوں نے انبیاء کی توہین کرنے میں بھی کسر نہیں چھوڑی۔ یہود و نصارہ نے انبیاء کی اہانت کرنے میں بھی کسر نہیں چھوڑی۔ کہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فتوے، کہاں پہ سلیمان پیغمبر پہ کفر کے فتوے لگائے گئے، کہاں پہ محبت میں آ کے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا سے بھڑا دیا، یہودیوں نے عزیر سے محبت کر کے مقام الوہیت تک پہنچا دیا، سلیمان پیغمبر سے نفرت کر کے کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ یعنی یہ تمام چیزیں، حوادث، احوال دنیا میں چلتے رہے، ہر چیز کو کنٹرول کرنے والی کتاب ہے تو اللہ کی کتاب یہ قرآن مقدس ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو آج کسی بندے کا عقیدہ دوسرے آدمی کے ساتھ ملنے والا نہیں تھا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس نے اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز پہ جمع کر دیا کہ وہی بات سچی ہوگی جو کتاب اللہ کے مطابق ہے۔ تو جو اللہ کی کتاب کے تقابل میں آئے، تعارض میں آئے، تباین میں آئے، عکس آئے، خلاف آئے، اس کو چھوڑ دو، اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایمانیات کی حفاظت ہو سکتی ہے، تمہارے عقائد صحیحہ کی حفاظت ہو سکتی ہے، تو صرف ایک ہی ذریعہ ہے اللہ کریم کی کتاب کا، اور ہر وہ حدیث جو قرآن مقدس کے تابع ہے وہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہوگی، جو قرآن کے تقابل میں آئے وہ پیغمبر کی حدیث ہو سکتی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کریم کی کلام اور اللہ کے تابع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے تابع نہیں ہے۔ سلیمان پیغمبر کے بارے میں جس طرح لوگوں نے بڑی کہانیاں، قصے بنائے ہوئے، ملکہ بلقیس کے بارے میں، سلیمان پیغمبر کے بارے میں، آصف بن برخیہ کے بارے میں، تو قرآن پاک جن چیزوں کی تردید کرتا ہے وہی بات حق پہ مبنی ہے جو اللہ کی کتاب نے ذکر کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام علیہ باللہ جادوگر تھے، ان کی وفات کے بعد ان کی جو ہے کرسی کے نیچے سے آصف بن برخیہ نے کتابیں نکالیں، اس کے اوپر جادو لکھا تھا، ملکہ بلقیس سے شادی کر لی، اس کو بلایا، اس کی پنڈلیاں دیکھیں، وہ کسی جن کی لڑکی تھی، اس کی پنڈلیوں پہ بال تھے، پتہ نہیں لوگوں کو کہاں کہاں سے کیسی کیسی عجیب قصے کہانیاں سنا کے اللہ کی کتاب سے دور کر دیا۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ پیغمبر کی اخلاقیات کے قریب بھی ایسی باتیں نہیں آ سکتی،
جیسے کہ انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اس عورت کی پنڈلیاں دیکھنا چاہتے تھے، کیا کہ اس کی عورت کی پنڈلیوں پہ بال ہیں کہ نہیں؟ وہ سلیمان پیغمبر تھے، 14ویں صدی کا ملا نہیں تھا تعویذ دھاگے کرنے والا جو عورتوں کے بازو اور پنڈلیاں دیکھے، وہ سلیمان پیغمبر تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ ایک عظیم کتاب ہے، اس نے ساری دنیا کے ادیان باطلہ کا رد کر دیا کہ کسی پیغمبر کی ذات کے اوپر اگر کوئی توہین آمیز ایک ذرہ بھی آنے لگتا ہے تو قرآن مقدس نے دفاع کر دیا، اس لیے کہ اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ اور عظیم دنیا میں کتاب ہو سکتی۔ برادریاں، خاندان، قبائل، مولوی، جماعتیں، فرقے سب ایک طرف، لیکن سب کے اوپر غالب ہے تو اللہ کی کتاب غالب ہے۔ اب کہتے ہیں کہ تخت آصف بن برخیہ لے کے آیا، وہ یمن سے۔ آپ پچھلے جمعے پہ سن کے بھی آئے ہو کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا اپنا معجزہ ہے، کوئی بھی اور لے کے آیا۔ جس طرح کہ ایک جن نے کہا تھا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تمہاری مجلس ختم ہونے سے پہلے میں تخت کو لے آؤں گا، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا نہیں ہے، اور کرامت وہ ولی کے اختیار میں ہوتی۔ ولی کو نہیں پتا ہوتا کہ کس ٹائم کے اوپر اللہ تعالیٰ کرامت کو ظاہر کرے گا، اور نبی کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ کس ٹائم کے اوپر معجزہ ظاہر ہوگا۔ اس لیے وہاں پہ قرآن نے الفاظ بولے قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس آدمی نے جس کے پاس علم کتاب تھا۔ اب پیغمبر کی موجودگی میں کسی اور کے پاس علم کتاب زیادہ ہو سکتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا یہ اپنا معجزہ ہے کہ انہوں نے آنکھ کھولی تو فرمایا فلما رأى، پس جب دیکھا، جس وقت یہ بات کی دیکھا تو عرش بلقیس کا سلیمان کے سامنے ہے۔ یعنی نہ تو کوئی آصف بن برخیہ لے کے آیا، نہ کوئی دوسرا جن لے کے آیا، کوئی بھی لے کے آیا۔ جن نے کہا، وہ جن جو سب سے زیادہ طاقتور تھا، اس نے کہا کہ میں 3 یا 4 گھنٹوں میں، یعنی سلیمان پیغمبر کی مجلس اتنے گھنٹوں کی ہوتی تھی، فرمایا میں 3 یا 4 گھنٹوں کے اندر اندر وہ تخت لے آؤں گا۔ یعنی یہ قوی ہے کل عفریت من الجن، عفریت وہ جو مسابقہ ہو، مقابلہ ہو، سب سے آگے چلنے والا ہو اور اپنے مد مقابل کو آگے نہ جانے دیتا ہو، وہ جو قوی ہیکل طاقتور جن تھا، اس نے کہا میں 3-4 گھنٹے تک تو لا سکتا ہوں تمہاری مجلس ختم ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کوئی اور لا سکتا؟ تو فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کہ اس سے پہلے بھی تخت آئے گا، آنکھ جھپکنے سے پہلے اللہ کریم نے تخت وہاں پہ پہنچا دیا ہے۔ تو وہ معجزہ بھی سلیمان علیہ السلام کا ہے، کسی اور کا۔ جس وقت تخت پہنچا سلیمان علیہ السلام کے پاس، قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا يهتدون۔ نکروا لها، اس عرش کو نکرہ کر دو، پہچانا نہ جائے، عام کر دو، تغیر تبدل کر دو۔ آگے کی طرف جو مونگے لال جواہر جو موتی لگے ہیں اس کو ایک سائیڈ پہ کر دو، سائیڈ والوں کو آگے کر دو، پیچھے والوں کو دوسری جانب کر دو۔ نکروا لها عرشها، اس کے تخت کے اندر تغیر تبدل کر دو، ہیر پھیر کر دو، ادھر ادھر کر دو، تاکہ کیوں ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، دیکھیں کہ وہ بلقیس عورت ملکہ سبا جو ہے وہ اپنے عرش کو پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی۔
یہ سلیمان علیہ السلام اس کی رہنمائی کے لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ ایک وہ عرش جس عرش کے اوپر بیٹھ کے تو نے لمبا زمانہ حکومت کی ہے، تو اس عرش کو پہچاننے کے قابل کوئی نہیں، تو خالق حقیقی سے اسی طرح تو غافل رہی ہے۔ اپنی دلیل کے ذریعے سے سلیمان پیغمبر اس کو سمجھانے لگے۔ فرمایا جس وقت فلما رأوا، جس وقت دیکھا تخت سلیمان پیغمبر کے سامنے، تو فرمایا نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، دیکھیں کیا وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہے یا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت سے دور جا چکے ہیں۔ ادھر ملکہ بلقیس کو جس وقت حکم ملا ہے، ادھر ملکہ بلقیس نے اعلان کیا چلو ہم ایک دن بھی یمن میں ابھی رکنے کے قابل، ہمیں اس بات کا یقین ہو چکا ہے وہ جو سلیمان ہے وہ بادشاہ صرف نہیں، وہ اللہ کا پیغمبر بھی ہے۔ کیوں اس نے ہمارا ہدیہ تحفہ قبول کیا، اس نے جلدی واپس کر کے آگے ہمیں حکم دیا ہے کہ جلدی کرو ہماری طرف ارجع الیہم، جلدی مسلمان ہو کے ہماری طرف لوٹا۔ ایک دن کا ٹائم دیا ملکہ بلقیس نے کہ جلدی کرو، کل صبح سویرے یہاں سے ہم سب لوگ اپنا مال مویشی لے کے، فوجیں لے کے، ساری بستی والے جو ہیں وہاں پہ سلیمان پیغمبر کی طرف جائیں گے۔ یمن سے نکل کے جو ہے بیت المقدس کے علاقے کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ادھر سے بلقیس نکل پڑی، ادھر سے تخت پہنچ گیا۔ فرمایا کیسے نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، ننظر ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیا کرتی ہے، کیا وہ ہدایت پہ آتی ہے یا کہ وہ ایسی قوم میں سے ہے جو ہدایت یافتہ۔ ننظر ہم دیکھیں، عالم الغیب ہو تو دیکھنے کی ضرورت، حاضر ناظر ہو تو تخت منگوانے کی ضرورت اور پرندے کو بھیجنے کی ضرورت۔ کہنے لگے ننظر ہم دیکھتے ہیں اس عورت کا رد عمل کیا ہوتا ہے، یہ کیسے یہ پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی، ہدایت پہ آئی ہے کہ نہیں آئی، تاکہ دلیل عقلیہ کے ذریعے میں اس کو سمجھاؤں۔ ادھر سے بلقیس چلتے چلتے پہنچ گئی، ادھر سے اس کا عرش جو ہے اس میں تغیر تبدل کر دیا ہے، وہ جو یاقوت اور مرجان جو ہیں ان کو آگے پیچھے کر دیا، حلیہ کچھ تخت کا عرش کا بدل دیا ہے۔ فلما جاءت، جس وقت وہ بلقیس پہنچ گئی، اللہ نے مدت کا ذکر، ویسے 7 دن کا ٹائم جو ہے وہ درکار ہوتا ہے، اگر وہ عام سواریوں پہ آئیں تو کم از کم 5 دن کی مسافت جو ہے تیز سواریوں کے اوپر اگر وہ سفر کریں تو وہاں، اس لیے کہ 1500 میل کا سفر بنتا ہے وہاں سے۔ اس وقت کوئی تیز سواریاں تو نہیں تھی، گھوڑے تھی، اور بعض نے کہا ہے کہ بہت بھی تیز سواریاں ہوں 3 دن سے پہلے پہنچ سکتے۔ فلما جاءت، جس وقت وہ ملکہ بلقیس پہنچی ہے، فلما جاءت قیلا اہاکذا عرشک، سلیمان علیہ السلام اس کو لے آئے اسی جگہ کے اوپر جہاں پہ ملکہ بلقیس کا تخت رکھا ہے۔ جس وقت وہ بیت المقدس کی حد میں داخل ہونے لگی، دور سے اس نے دیکھا ہے کہ سلیمان پیغمبر کی شان و شوکت جو ہے یہ تو کوئی بڑی عجیب ہے، ایسی کبھی بادشاہوں میں نظر آتی، کتنی ترتیب اور تنظیم کے ساتھ
سلیمان پیغمبر اپنے عرش پہ بیٹھے ہیں، انسانوں کا لشکر آ کے موجود ہے، پرندے اوپر کھڑے ہیں، جنات موجود ہیں، حشرات موجود ہیں، کسی کی آواز سلیمان پیغمبر کی آواز سے اونچی نکلتی۔ بڑا ڈسپلن اس نے دیکھا، بڑا انتظام اس نے دیکھا، وہ عقل میں حیران ہوئی کہ ایسا نظام جو ہے آج تک ہم نے بادشاہوں کے علاقوں میں دیکھا، اتنی بڑی رعیت کو کنٹرول کرنا، سارے لوگ جو ہیں وہ تو انسانوں پہ حکومت کرتے ہیں، لیکن پرندوں پہ حکومت کرنے والا یہ پہلا بندہ ہے۔ فلما جاءت قیلا اہاکذا عرشک، فرمایا کیا یہ تیرا عرش اسی طرح کا ہے؟ اہاکذا عرشک، کیا تیرے عرش کی طرح ہے یہ؟ اب ملکہ بلقیس نے بڑا سوچ کے جواب دیا، کہنے لگی قالت کأنہ ہوا، کہنے لگی میرے عرش کی طرح ہے گویا۔ اس نے یہ نہیں کہا یہ میرا ہے، یا اس نے صاف انکار بھی نہیں کیا کہ یہ میرا نہیں ہے، اس نے درمیان میں معاملہ رکھا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا یہ میرا ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا نہیں ہے۔ قالت کأنہ ہوا، گویا کہ یہ اسی طرح کا ہے۔ قالت کأنہ ہوا، گویا کہ یہ اسی طرح کا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا گویا کوئی نہیں، یہ تو تیرا ہی ہے۔ کأنہ، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، فرمایا نہیں کأنہ، اس نے کہا گویا کہ اسی طرح کا ہے، فرمایا نہیں یہ تیرا ہی ہے۔ تو اپنے عرش کو پہچاننے سے قاصر رہی، جس عرش کے اوپر بیٹھ کے تو نے لمبا زمانہ حکومت کی ہے، تو اپنے عرش کو پہچان سکی۔ جس طرح تو اپنے عرش کو پہچان نہیں سکی، اسی طرح تو اپنے معبود حقیقی کو بھی نہیں پہچان سکی۔ کأنہ ہوا وأوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین، کہنے لگی وأوتینا العلم من قبلها۔ کأنہ ہوا وأوتینا العلم من قبلها۔ اگر ابھی سوئے نا تو پھر مسئلہ مردوں والا آ جانا ہے یہ یہاں۔ اوتینا العلم من قبلها، کہنے لگی ہے سلیمان پیغمبر ہمیں اس بات کا پہلے یقین ہو چکا تھا کہ آپ واقعہ ہی اللہ کے نبی ہو۔ جس وقت تم نے ہمارے ہدیے تحفے واپس لوٹا دیے، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو اسی وقت تابع فرمان ہو چکے تھے، ہم تو اسی وقت مان چکے تھے کہ واقعی صرف تم بادشاہ نہیں ہو بلکہ اللہ کریم کے بڑے باعزت اور پروقار اور بڑے روب اور دبدبے والے نبی اور رسول ہو۔ من قبلها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے ہی مطیع ہو چکے تھے۔ اب اللہ کریم نے آگے فرمایا کہ یہ جو عورت ہے پہلے کافرہ کیوں رہی، کس وجہ سے آ کے یہ کافرہ رہی؟ فرمایا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ وَصَدَّهَا، اس کو روک دیا، کس نے؟ غیر اللہ کی عبادت میں لگ چکی تھی، وہ اس کو ثواب سمجھتی تھی، غیروں کی عبادت کو ثواب سمجھتی تھی، اس لیے غیروں کی عبادت نے میری عبادت سے اس کو روک دیا۔
کیوں؟ کانت من قوم کافرین، اس لیے یہ اس قوم کی حکمران تھی جو قوم کافر تھی۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ کافر معاشرے کا اثر ضرور ہوتا، کافر معاشرے کا اثر، قرآن نے کہا وہ کافر قوم میں رہتی تھی اور غیروں کی عبادت نے اس کو ہماری عبادت، میری عبادت سے روک دیا، اس لیے کہ وہ غیروں کی عبادت کرتی تھی، اس کو وہ گناہ سمجھتی نہیں تھی، وہ اس کو ثواب سمجھتی تھی۔ بے شک غیروں کی عبادت کرنے کو ثواب سمجھتی تھی، تو کوئی بھی آدمی ثواب والے کام کو چھوڑتا نہیں ہے، اگر گناہ سمجھے گا تو چھوڑے گا۔ آج جو لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، کیا وہ گناہ سمجھ کے کرتے ہیں؟ اگر وہ ثواب سمجھیں تو کبھی بھی وہ چھوڑ سکتے، اور وہ ثواب سمجھتے ہیں، غیروں کی عبادت کرنا وہ ثواب سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی ثواب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو جرم یہ کہ شرک والا گناہ کیا، دوسرا جرم یہ کہ گناہ کو ثواب سمجھا، پھر اس کو وہ شیطان وہاں سے ہٹنے دیتا۔ پرندے کی بات یاد کر، پرندے نے کیا کہا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، فرمایا شیطان نے ان کے غلط کاموں کو مزین کر دیا ان کے ذہنوں میں۔ پرندے کی عقل کہاں پہنچی؟ اس نے کہا وہ ثواب سمجھنے لگے، شیطان نے مزین کر دیا۔ کوئی بھی آدمی جو بدعت والا کام کرتا ہے، جو غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں دیتے ہیں، 11ویں 12ویں دیتے ہیں، وہ اس کو اگر گناہ سمجھیں تو چھوڑ دیں، وہ تو اس کو ثواب سمجھتے ہیں، تو ثواب والے کام کو کوئی اتنی جلدی چھوڑتا جو ان کی نگاہوں میں تھا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، قرآن قیامت تک ہے نا، یہ صرف ملکہ بلقیس کے زمانے تک تھا، قرآن تو بلقیس کے بعد نازل ہوا۔ اللہ کریم نے تمہیں یہ بات سمجھائی ہے کہ غیروں کی پوجا کرنا یہ حرام ہے، غیروں کی پوجا کرنا حرام ہے، اور لوگ اس کو ثواب بھی سمجھتے ہیں اور ثواب کو لوگ چھوڑتے نہیں ہیں۔ واقعہ بلقیس اور سلیمان پیغمبر کا، اللہ تعالیٰ درمیان میں عین جس وقت دونوں پہنچ گئے، درمیان میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کر دیا، فرمایا واقعے میں مگن نہ ہو جانا، میری وحدانیت کا خیال رکھنا کہ عبادت کے لائق کون ہے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، وہ کیوں کافر قوم تھی کہ وہ غیر اللہ سورج کی پوجا کرنے والے تھے۔ اگر یمن والے سورج کی پوجا کریں تو کافر، اگر پاکستان والے قبروں کی پوجا کریں تو یہ بھی کافر ہیں، مسلمان ہو سکتے۔ اگر انڈیا کے اندر گائے کی پوجا کی جائے یا کسی ستارے کی پوجا کی جائے یا کسی قبر کی پوجا کی جائے یا کسی ولی یا نبی کی پوجا کی جائے یا کسی سے غائبانہ طور پہ مدد طلب کی جائے یا کسی پیر فقیر کے نام کی نظر نیاز دی جائے، اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کے فرمایا النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر، کہ نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کے نام کی دینا کفر ہے۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، جہاں پہ عبادت کا لفظ آتا ہے وہاں پہ تینوں قسم کی عبادت شامل ہوتی ہے، قولی، مالی اور بدنی، التحیات والصلوات والطیبات۔ تو جس طرح قولی عبادت ہے اس طرح بدنی عبادت ہے، جس طرح بدنی عبادت ہے اسی طرح مالی عبادت ہے۔ یہ تینوں عبادات اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام کی کرنا جائز نہیں ہے۔ آدمی کوئی مال خرچ کرتا ہے جا کے کسی قبر کے مجاور کے اوپر یا کسی قبر کے اوپر یا کسی اور ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ درمیان میں یہ مسئلہ لے کے آئے کہ اس کو وہ قوم غیر اللہ کی پوجا کرتی تھی، اس وجہ سے آ کے اس قوم کے اوپر قرآن نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔
انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ ایک کافر قوم میں سے تھی۔ ابھی یہ سلیمان پیغمبر نے اس کو اپنی چیز دکھائی کہ تو اپنے عرش کو پہچاننے کے قابل رہی، جس طرح عرش تیرا ہے تو پہچان نہیں سکی، وہ معبود تیرا ہے تو پہچان سکی نہیں ہے۔ ابھی فرمایا جو دوسری بات جو تو نے میری طرف ہدیے تحفے بھیجے ہیں، مجھے تیرے مال دولت کی ضرورت، آنا ذرا میرے بنائے ہوئے محلات بھی دیکھ، اپنے تو نے محلات بھی دیکھے ہیں، ذرا میرے محلات بھی دیکھ۔ اللہ کریم نے مجھے بادشاہت بھی دی ہے، مجھے نبوت بھی دی ہے، مجھے رسالت بھی دی ہے، مجھے وہ دولت بھی دی ہے جو کسی اور کے پاس۔ ذرا دوسری طرف ذرا تمہیں دنیاوی چیزوں کا بھی تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سلیمان پیغمبر کی شان و شوکت اس کا اپنا کمال نہیں، یہ سارا ہنر، یہ ساری چیزیں اللہ کریم نے عطا کی ہیں۔ فرمایا لے کے آؤ بلقیس کو اور بلقیس کے لشکر کو، وہ اس علاقے میں لاؤ جہاں پہ میں نے شیشے کے محلات تیار کیے ہیں، شیشے کے محلات تیار کیے ہیں، وہاں پہ ذرا چکر لگاؤ نا بلقیس کو، تاکہ اس کو پتا چلے یہ کوئی معمولی بادشاہ۔ وہ دوسری طرف لے گئے، وہاں پہ سلیمان پیغمبر نے نیچے گہرا تالاب چلتا ہے، سرہن ممرد من قواریر، نیچے سے چشمے چلتے ہیں، نیچے گہرا پانی چلتا ہے، اس کے اندر مونگے اور موتی پانی کی شفافیت کی وجہ سے نظر آتے ہیں۔ اوپر سلیمان پیغمبر نے کہا سارا فرش اوپر شیشے کا بچھا دو، پانی کے اوپر سارا فرش جو ہے وہ شیشے کا بچھا دو، آگے محلات پورا محل جو ہے سلیمان پیغمبر کا شیشے کا تیار ہے، نیچے پانی چلتا ہے، اوپر بڑا شیشہ ہے، نیچے پانی کی شفافیت سے مونگے، لال جواہر، قیمتی پتھر جو ہیں ممرد، ان کو آپس میں جوڑ کے بنایا گیا ہے۔ بڑا ایک عظیم محل سلیمان پیغمبر نے وہاں پہ تیار کیا ہے۔ سرہن ممرد من قواریر، ممرد ان جڑے ہوئے چکنے پتھروں کو کہا جاتا ہے جن کی روشنائی بڑی تیز ہوتی ہے، جن کو آدمی کی نظر کو لذت آتی ہے ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو ملا کے اندر شیشہ ہے، نیچے گہرا پانی چلتا ہے، پانی مشرق سے مغرب کی جانب چلتا ہے، شیشہ شمال اور جنوب کی جانب پورا بچھایا گیا ہے، اس کی دیواریں بھی شیشے کی، چھت بھی شیشے کا، صحن بھی شیشے کا، کمرے بھی شیشے کے، پورا محل سلیمان پیغمبر نے پانی کے اوپر شیشے کا تیار کروا دیا۔ سرہن ممرد من قواریر، فرمایا بلور، کرسٹل، شیشہ، مونگے، جواہر، موتیوں سے جڑا ہوا وہ محل تیار کیا سلیمان پیغمبر نے۔ فرمایا لاؤ نا اس کو ذرا بلقیس کو وہ شیشے کے محل کی طرف۔ جس وقت وہ آنے لگی اس نے دیکھا کہ شیشہ جو ہے اتنا شفاف ہے، اتنا صاف ہے، اس کے اوپر کوئی داغ دھبا بھی نظر آتا، وہ بڑی بڑی سلیٹیں شیشے کی۔ جنات کس لیے تھے؟ اسی لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ سلیمان پیغمبر نے جنات سے محلات تعمیر کروائے، بڑے بڑے جو ہے عظیم۔ سرہن ممرد اے التموج تحتہ الماء، نیچے پانی اپنی موجیں مارتا ہے، نیچے پانی اپنی موجیں مارتا ہے، اوپر شیشے کی لہریں اٹھتی ہیں، اوپر شیشے کی لہریں اٹھتی ہیں۔ بڑا عظیم ایک محل سلیمان پیغمبر نے تعمیر کروایا ہے۔ جس وقت وہ آئی اس نے دیکھا دور سے کہ شیشہ اتنا صاف ہے، اتنا صاف ہے، سلیمان پیغمبر نے حکم دیا قیل لها ادخل السرح، قیل لها ادخل السرح، داخل ہو اس محل میں،
تیرے بھی بڑے محل، تیرے بھی بڑے عرش، تیری بھی بڑی رعیت، تیری بھی بڑی حکومت، ذرا میری حکومت کے محل تو دیکھ، میرے قصور اور مبانی بنائے ہوئے تو دیکھ۔ قیل لها ادخل السرح فلما رأته حسبته لجة، فرمایا جس وقت محل میں داخل ہونے لگی، فلما رأته حسبته لجة، اس نے یہ سمجھا کہ یہ تو بڑا گہرا پانی ہے، لجتن یہ بڑا گہرا پانی ہے۔ اس نے شیشے کو پہچانا، اس نے کہا یہ تو نیچے پانی جو موجیں مارتا ہے، یہ تو سارا پانی ہی پانی ہے۔ کیوں اس زمانے میں اس طریقے کا صاف شیشہ بنانا کسی اور کا کام نہیں تھا، یہ سلیمان پیغمبر نے سب سے پہلے یہ کام کیے۔ جو ایسے بڑی بڑی سلیٹیں جو شیشے کی تیار کروائیں وہ سلیمان پیغمبر نے۔ حضرت داؤد کے ہاتھ میں اللہ کریم نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، سلیمان پیغمبر نے شیشے کے محلات تعمیر کروائے۔ فلما رأته حسبته لجتن، اس نے دیکھا یہ تو کوئی بڑا گہرا پانی ہے، بڑا گہرا پانی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، یہ میں دوسرے لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ فلما رأته حسبته لجتن وکشفت عن ساقیہا، اس نے پنڈلیاں کھول دی۔ کشفت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھولنا۔ اب لوگ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک پری کی اولاد ہے، اس کا باپ انسان ہے اور اس کی ماں ایک پری ہے اور جن ہے، یہ اس میں سے یہ شہزادی بلقیس پیدا ہوئی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی پنڈلیوں کے اوپر لمبے لمبے بال ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے وہ شیشے کا محل اس لیے تعمیر کیا تھا تاکہ اس عورت کی پنڈلیوں کو دیکھ سکیں۔ اب تم خود دیکھو کیا کہ پہلی دفعہ عورت آ رہی ہے، کوئی واقفیت نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیا یہ پیغمبر کی اخلاقیات میں سے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر عورت کی پنڈلیاں دیکھتا ہے؟ مولوی تو دیکھے لیکن پیغمبر، اب یہ کیسے؟ اب یہ بہت سی تفاسیر کے اندر ایسے واقعات، اسرائیلی روایات جو ہیں وہ درج ہیں۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے میں آپ کو معنی بتاؤں گا کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ عربی لغت جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان مفسرین نے یہاں پہ معنی کیا کیا ہے اور اصل اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ جس وقت داخل ہونے لگی کہتے ہیں فلما رأته حسبته لجة وکشفت عن ساقیہا، اس نے اپنی پنڈلیاں کھولی، پائنچے اوپر چڑھائے تاکہ میرے کپڑے جو ہیں وہ پانی میں گیلے نہ ہو جائیں۔ لجتن وکشفت عن ساقیہا، تو سلیمان پیغمبر نے کہا قال انہ صرح ممرد من قواریر، یہ پانی نہیں، یہ ایک شیشے کا بڑا محل ہے۔ اب کشفت عن ساقیہا کا معنی کیا ہے؟ عربی لغت میں قبیلہ طے اور قبیلہ حذیل یہ ایک عربی محاورہ ہے، جس وقت بولا جاتا ہے واشتد الحول، جس وقت آدمی بہت زیادہ حیران ہونے لگتا ہے تو اس وقت لفظ بولا جاتا ہے کہ اس کی پنڈلیاں مل گئیں یا پنڈلیاں کھل گئیں۔ یہاں پہ معنی کیا ہوگا؟ واشتد الحول، جس وقت اس نے دیکھا شیشے کے محل کو تو اس کو یہ کام بڑا عجیب لگا، بڑی زیادہ حیران ہوئی، بڑی زیادہ پریشان ہوئی کہ یہ کیسا معاملہ ہو گیا ہے۔ جیسے قرآن نے معنی دوسرے مقام پہ سورۃ قلم میں ذکر کیا ہے، وہاں پہ کیا معنی ہے اس لفظ کا؟ بلغت التراقی وقیل من راق، حاجی صاحب کو اٹھا دیں۔ کلا اذا بلغت التراقی، او جس وقت روح تراقی نرگٹ پہ پہنچتی ہے،
اس وقت حلق پہ آ جاتی ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیلا، اس وقت کہا جاتا ہے من راق. سورۃ قلم 29واں سپارہ خود جا کے دیکھنا. اب میں قرآن کا معنی تو کر سکتا ہوں نا کہ نہ کروں؟ جس وقت روح نرگٹ پہ آتی ہے اس وقت کہا جاتا ہے او ہے کوئی دم دھاگا تعویذ کرنے والا. اب قرآن نے کہا ہے، میں کہتا من راق. راق کہتے ہیں راکی کو. راکی کیا ہوتا ہے؟ رقیہ سے جو دم اور تعویذ کرنے والا. راکی پڑھنے والا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی تعویذ دینے والا، ہے کوئی دھاگے دینے والا، ہے کوئی منتر، کوئی کوڑیاں، کوئی نگینے دینے والا، کوئی الٹی سیدھی پڑھ کے پھونکے چھوکے مارنے والا، کوئی منتر جنتر چلانے والا. من راق کون ہے؟ جو کوئی تعویذ دھاگا کرنے والا ہو، اس کی نرگٹ پہ روح کو واپس لے کے جائے. روٹھے ہوئے خامد کو واپس لے آتے تو روح کو واپس کیوں نہیں لے کے آتے؟ اب یہ سورۃ قلم 29واں سپارہ گھر جا کے خود مطالعہ کرنا. اب قرآن کا ترجمہ تو ہم نے کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تعویذوں کے خلاف ہیں، اب قرآن کا ترجمہ نہ کریں. من عام ہے، اس کے بعد سکتا ہے قرآن میں. من راق، من وہ سوچ کے بتا، ہے کو تیرا دم دھاگا کرنے والا، ہے کوئی گنڈے تعویذ کرنے والے، ہے کوئی طاقت رکھنے والا. من راق، کوئی راکی لا، کوئی متعوذ لا، کوئی مشعوذ لا، کوئی کاہن لا، کوئی ساحر لا، کوئی نجومی لا، کوئی فال نکالنے والا لا، کوئی مولوی لا، کوئی عالم لا، کوئی بڑا لا. من راق کون ہے؟ جو اس نرگٹ پہ پہنچی ہوئی روح کو واپس لے کے جائے. من راق وقیل من راق، کوئی لانے والا. اب وہاں پہ اللہ نے معنی سمجھایا ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ والتفت الساق بالساق. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جس وقت پنڈلی سے پنڈلی مل جائے. جہاں پہ کشفت عن ساقیہا، وہاں پہ کیا ہے؟ جس وقت اس کی روح نکلنے لگتی ہے. والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے. لیکن ایسا ہوتا کبھی آپ نے دیکھا ہے روح نکلتے وقت پنڈلیاں ملتی ہیں؟ یہ محاورہ ہے جس میں معنی کیا ہے؟ یہ اس کے اوپر موت کی سختیاں بڑھنے لگتی ہیں. واشتد الحول، مصیبت پہ مصیبت آنے لگتی ہے. فرشتے روح کو یہاں پہ روک دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے بھی ہیں، اور ادھر سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر سختی کا معاملہ ہوتا ہے، سختی پہ سختی آتی ہے. والتفت الساق بالساق، پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے. معنی کیا ہے؟ واشتد الحول، مصیبت پہ مصیبت آتی ہے. مصیبت پہ مصیبت آتی ہے، غم بڑھ جاتا ہے. کیوں اللہ مصیبت پہ مصیبت آتی ہے؟ والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق. اس لیے کہ آج تو نے اپنے رب کی طرف جانا ہے. ساری دنیا سے تیری جدائی ہونے لگی ہے. باپ تیرا جدا، ماں تیری جدا، بیٹا تیرا جدا، بیٹی تیری جدا، قبیلہ تیرا جدا، بھائی تیرے جدا، بہن تیری جدا، تیرا مال دولت تجھ سے جدا، تیرے وہ محلات اور مکان اور مساکن اور پلازے، دکانیں، جاگیریں، زمینیں، جائیدادیں، باغات، محلات، ہر چیز سے تیری جدائی ہے آج. فرمایا والفراق، تیرے آج جدائی ہونے لگتی ہے. جس وقت جدائی کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے؟ والتفت الساق بالساق، مصیبت پہ مصیبت آتی ہے، تکلیف پہ تکلیف آتی ہے. جس وقت معاملہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس وقت قرآن یہ لفظ بولتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے لیکن پنڈلی سے پنڈلی ملتی. اسی طرح
اسی طرح فرمایا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اسی طرح اس کے اوپر معاملہ بڑا حیرانگی والا ہوا، بڑے تعجب والا معاملہ ہوا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے کہ نیچے پانی ہے، اوپر شیشے شیشہ ہے۔ وَاشْتَدَّ الْحَوْلُ وَتَحَيَّرَ عُقُولُ، اس کی عقل حیران ہو گئی یہ معاملہ دیکھ کے۔ اب دوسرے مقام پہ قرآن نے کیا کہا؟ سورۃ قیامہ 29واں سپارہ، قیامت کے دن اللہ کریم فرمائیں گے یوم یکشف عن ساق، وہ ساقن پنڈلی کا آیا کہ نہیں؟ وہاں پہ فرمایا کشفت عن ساقیہا، یہاں پہ صیغہ مضارع مجہول کا یکشف عن ساق، قیامت کے دن اللہ کریم اپنی پنڈلی کھولے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولے گا؟ کیسے؟ فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن، معنی کیا ہے؟ جس دن قیامت کی ہولناکیاں زیادہ ہوں گی، غم پہ غم آئے گا، مصیبت پہ مصیبت آئے گی۔ یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، معنی کیا ہے؟ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، معنی کیا ہے؟ جس دن مصیبت پہ مصیبت ہوگی، غم پہ غم ہوگا، ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو اللہ کریم کے سامنے سجدہ کرنے والے ہوں گے۔ جو غیروں کے سامنے سجدہ کرنے والے ہوں گے وہ اس وقت بھی سجدہ کر سکیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، ان کو بلایا جائے گا سجدہ کرنے کے لیے۔ جو اللہ کو سجدہ کرنے والے ہوں گے وہ اس دن بھی سجدہ کریں گے، جو غیروں کو سجدہ کرنے والے ہوں گے ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کی کمریں یوں لوہے کی طرح سخت ہوں گی، وہ کوشش کریں گے سجدہ کرنے کے لیے لیکن سجدہ کر سکیں گے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اگر قیامت کے دن سجدہ نہ کریں گے تو جہنمی، اگر سجدہ کریں گے تو جنتی۔ تو وہاں پہ سجدہ کون کرے گا؟ جو دنیا میں صرف ایک اللہ کو سجدہ کرتا رہا، تو جو غیروں کے سامنے جھکتا رہا قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر سکے گا۔ تو وہاں پہ معنی کیا ہے؟ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، جس دن واشتد الحول، جس دن مصیبتیں بڑھ جائیں گی، جس دن غم بڑھنے لگیں گے، جس دن مصیبت پہ مصیبت آنے لگے گی، تکلیف پہ تکلیف آنے لگے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ وہی اللہ کو سجدہ کریں گے جو صرف اللہ کریم کے سامنے دنیا میں سجدہ کرتے رہے۔ مشرک لوگ اس دن سجدہ کر سکیں گے۔ اب معنی سمجھ آیا قرآن سے؟ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، الزام نہ لگانا کہ الیاذ باللہ سلیمان پیغمبر اس کی پنڈلیاں دیکھنا چاہتے تھے، یہ اسرائیلی اور جھوٹی روایات ہیں پیغمبر کی اہانت کے لیے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، جس وقت اس کو بڑی حیرانگی ہوئی، اس کی عقل بڑی حیران رہی، بڑی تعجب زدہ ہونے لگی، بڑی حیرت زدہ ہونے لگی کہ ایسا معاملہ تو ہم نے کبھی دیکھا بھی کوئی نہیں۔ تو سلیمان پیغمبر نے کہا تعجب کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، حیران ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ جس کو تو گہرا پانی شمار کر رہی ہے، انہ سرح ممرد من قواریر، یہ تو ایک شیشے کا محل ہے، ممرد من قواریر، یہ ایک شیشے کا محل ہے۔ یہ پانی، اس کے نیچے پانی ہے، اوپر شیشہ ہے۔ جس طرح تو پانی اور شیشے کی پہچان نہیں کر سکی، اسی طرح تو اپنے حق اور باطل معبودان کے اندر بھی پہچان کر سکی، اس لیے کہ معبود ایک ہے جن کی تم عبادت کرتی رہی ہو، اسی طرح دھوکے میں رہی ہے جس طرح تم شیشے کو پانی سمجھ رہی ہے۔
انہو سرح ممرد من قواریر، فوری کہنے لگی اس مقام کے اوپر دو دلیلیں سلیمان پیغمبر نے دی اس کے سامنے، ایک وہ عرش والی اور دوسری یہ پانی کے محلات والی، تو فوری کہنے لگی قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اب دیکھ اس نے ڈائریکٹ ظلم کہا، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، چھوٹا گناہ نہیں، اس لیے کہ غیر اللہ کی پوجا کرنا بہت بڑا ظلم عظیم ہے، اس لیے اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی کہ ہر روز صبح اٹھ کے میں سورج کو سجدہ کرتی رہی، میں غیروں کو سجدہ کرتی رہی، مجھے تیری وحدانیت کا علم کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ میرا پورا معاشرہ جو تھا وہ کفر پہ مبنی تھا، وہ سارے کافر لوگ تھے، غیروں کی پوجا کرنے والے تھے۔ ابھی اللہ رب انی ظلمت نفسی، میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ، ابھی میں کیا کرتی ہوں؟ اسلمت مع سلیمان، اے اللہ ابھی میں تیرے تابع ہوتی ہوں، ابھی میں تیری اطاعت کرتی ہوں مع سلیمان، سلیمان پیغمبر کے ساتھ۔ اگر یہاں پہ لفظ ہوتا اسلمت لسلیمان تو معنی غلط ہونا تھا کہ میں سلیمان کے تابع ہوئی ہوں، نہیں کہنے لگی میں سلیمان کے تابع کوئی نہیں اللہ، میں تیرے تابع ہوں۔ جیسے فرعون کے جادوگروں نے کیا کہا؟ آمنا بربی ہارون و موسیٰ، ہم فرعون تو بھی اپنے آپ کو رب کے لواتا ہے لیکن ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، تیرے اوپر ہم ایمان لائے۔ اس نے کہا اسلمت، میں تابعدار ہوتی ہوں مع سلیمان، سلیمان پیغمبر کے ساتھ۔ کیسے؟ جیسے سلیمان تیرا غلام ہے میں بھی تیری غلام ہوں مع سلیمان۔ کس کے سامنے اطاعت گزار ہونے لگی؟ کہتی ہے آگے اس نے اسم ظاہر ذکر کیا ہے، اسلمت مع سلیمان لرب العالمین، میں اس کی مطیع ہونے لگی ہوں لرب العالمین، جو پوری کائنات کا رب ہے، جو مربی ہے، جو پالنے والا ہے، جو اختیارات کا مالک ہے، جو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ مسفر الزہرانی وہ معنی ذکر کرتا ہے لرب العالمین کا، شیخ مسفر الزہرانی وہ کہتا ہے کیسے دنیا نے تم کو دھوکے میں ڈالا کہ تو نے اس رب کو چھوڑ کے غیروں کے سامنے تم نے کیسے جھکنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے رب کون ہے؟ ایو شیء اتقی وانقی وارفع، ایو شیء اتقی وانقی وارفع من حروف بمدحہ متراتی، اور رب وہ ہے مجھے بتا اس سے مقدس کوئی ذات ہے، اس سے مبرہ کوئی ذات ہے، اس سے بلند کوئی ذات ہے، وہ تو ایسی ذات ہے جس ذات کی حمد میں حروف میں کرنے کے قابل کوئی نہیں۔ ایو شیء اتقی وانقی وارفع، ایو شیء اتقی وانقی وارفع من حروف بمدحہ متراتی، اور وہ منزہ ہے عیبوں سے، وہ نقی ہے دنس اور گندگیوں سے، وہ پاک ہے ریبوں سے،
مجھے بتا اس طرح کی کوئی ذات تمہیں ملتی ہے؟ اگر اس طرح کی کوئی ذات ہے تو پھر اس کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دے۔ ایو شیئن اتکا وعنکا وعرفا بن حروف بمدحہ متراتی، اگر تو ساری زندگی اپنے کلمات اور حروف میں اس کی حمد و ثنا کرتا رہے، اللہ کی قسم تو اس کی حمد کا حق ادا کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ جدھر کی طرف بھی تو جاتا ہے تیرا ایک منٹ زندگی کا لمحہ اس کی ربوبیت سے باہر ہو سکتا۔ فالق الحب والنوا جل شانا، فالق الحب والنوا جل شانا، فالق الحب والنوا جل شانا وضیاء الدجا ونور السراتی، کہنے لگا وہ ذات ہے تجھے تو پتہ کوئی نہیں، تجھے رب کی اگر سمجھ نہیں آتی کسی جٹ اور کسان سے پوچھ لے، جس وقت وہ ویران زمین کے اندر دانا یوں زمین میں پھینکتا ہے، اگر کوئی دیکھنے والا کہے وہ کہے گا کہ یہ بندہ پاگل ہے، ایسی زمین میں دانے پھینک رہا ہے۔ اگر کوئی اس سے پوچھے یہ دانے کس کے حوالے کرتا ہے، اگر کوئی اس سے پوچھے یہ دانے کس کے حوالے کرتا ہے، ایسی چٹیل میدان زمین کے اندر تو دانے جو ہیں اپنی مٹھی میں بھر کے یوں پھینکتا جاتا ہے، کس کے حوالے کرتا ہے؟ فالق الحب والنوا جل شانا وضیاء الدجا ونور السراتی، کہتا ہے وہ یوں زمین میں دانے پھینک دیتا ہے، جس وقت وہ پھینکتا ہے کسی نے پوچھا کہ یہ کس کے حوالے کر رہا ہے، کہتا ہے یہ دانے میں اسی کے حوالے کرتا ہوں جس کے حوالے میرا اپنا وجود ہے۔ اس نے جس طرح میرے وجود کو ضائع نہیں کیا، مجھے اس کے جلال کی قسم ہے وہ میرے دانے کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ فالق الحب والنوا جل شانا، فالق الحب والنوا جل شانا ضیاء الدجا ونور السراتی۔ او مصفر زہرانی کہنے لگا تجھے تو پتہ کوئی نہیں، جس وقت تو دانے پھینکتا جاتا ہے اللہ کریم پرندوں کو آواز دے کے کہتے ہیں ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، یہ میرے بندے کے دانے ہیں، ہٹ جاؤ، اس دانے کو تو نے استعمال کرنا نہیں ہے۔ کہتا ہے جو تیرے ایک دانے کی حفاظت کر سکتا ہے کیا وہ تیری نہیں کر سکتا؟ کیسے تو نے بھول کے بھی غیروں کی طرف جانے لگا، کیسے تو غیروں کے سامنے سجدے کرنے لگا؟ وہ تو ایسی ذات ہے قابض باسط معز مذل، قابض باسط معز مذل لم یزل مرغما انوف الطغاة، قابض باسط معز مذل لم یزل مرغما انوف الطغاة۔ اب وہ تو اتنی طاقت والی ذات ہے اگر چاہے تو بادشاہوں کے ناک زمین پہ رگڑا دے، اگر چاہے تو بڑے بڑے جبابرہ، بڑے بڑے اکاسرہ، فرعون، بخت نصر، نمرود جیسے لوگوں کو، ابو جہل اور عتبہ جیسے لوگوں کو، ولید ابن مغیرہ، اخنس ابن شریک جیسے بڑے بڑے جو کافر ہیں، وہ تو اتنی طاقت والی ذات ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے ناک زمین پہ رگڑا کے یتیم محمد کو در امین بنا دے۔ کہتا ہے یہ تو اس کے اختیار میں ہے، قابض باسط معز مذل، قابض باسط معز مذل لم یزل مرغما انوف الطغاة۔ اگر وہ ایک لمحے کے اندر چاہے تو بادشاہوں کے تختے الٹ کر دے، ابو جہل جیسے ظالموں کو بدر میں مروا دے، او بخت نصر جیسو زمین پہ رگڑا دے، نمرود جیسے ظالموں کے دماغ میں مچھر داخل کر کے لوگوں کے جوتوں ان کے سر کے اوپر برسنے لگے۔ فرمایا عزت و ذلت کا مالک وہ ہے، وہ تو قادر ہے ہر چیز کے اوپر، اس لیے رب وہی ہے جو کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔
ساری دنیا کی پیشانیاں اس کے سامنے جھکتی ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے جھکتا، وہ جھکاتا ہے جھکتا، وہ رگڑ دیتا ہے لیکن کسی کے سامنے عاجز ہوتا نہیں ہے، وہ رلاتا ہے لیکن روتا، وہ بلاتا ہے لیکن بھولتا، وہ کھلاتا ہے لیکن کھاتا، وہ سلاتا ہے لیکن سوتا، وہ پلاتا ہے لیکن پیتا، وہ عاجز کرتا ہے عاجز ہوتا، وہ غالب ہوتا ہے کبھی وہ مغلوب نہیں ہوتا۔ اس لیے رب وہی ہے، خافض باسط خافض باسط بصیر سمیع، خافض رافع بصیر سمیع، خافض رافع بصیر سمیع، لدبیب النملۃ فوق الحصاتی، کہتا میرا رب وہ ہے اندھیری رات میں جس پتھر کی چٹان کے اوپر چیونٹی چلتی ہے، اندھیری رات کے اندر جس پتھر کی چٹان کے اوپر چیونٹی چلتی ہے، اللہ کی قسم اندھیری رات میں بھی وہ چیونٹی کے پاؤں پھسلنے نہیں دیتا۔ رافع خافض رافع خافض بصیر سمیع، لدبیب النملۃ فوق الحصاتی، کہتا ہے اس رب کی عبادت کر جس کی عبادت چیونٹی جیسی چھوٹی مخلوق بھی اسی کو رب سمجھتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیسی عظیم وہ ذات ہے، کس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، کس نے تمہیں جو ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک، کس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، کس شیطان نے تمہیں رحمان سے ہٹا دیا، کس نے تمہیں اپنے رب معبود اور حقیقی مالک سے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ اس لیے وہ تو ایسی ذات ہے، وہ تو ایسی ذات ہے، علیم حکیم قوی شدید، علیم حکیم قوی شدید، علیم حکیم قوی شدید، علیم حکیم قوی شدید، قاسم زہر کل باغ وآتی، کہتا ہے وہ طاقتوں والی ذات ہے جس کی چاہے کھڑے کھڑے کمر توڑ دے، بے شک بے شک بے شک۔ قاسم زہر کل باغ وآتی، وہ ایسی طاقت والی ذات ہے جس کی چاہے کھڑے کھڑے کمر توڑ دے، اس سے کوئی پوچھنے والا بھی۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، ساری دنیا بھی کوشش کرے چھڑانے کے لیے تو کوئی چھڑا سکتا، جس کو اللہ کریم پکڑ لے کیوں، قابض باسط، وہ جس کی پیشانی کے بال پکڑ کے روک دے چھڑانے کی طاقت۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک، اللہ میں محمد کی پیشانی کے بال تیرے ہاتھ، ناصیتی بیدک، میں محمد کی پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں، اگر تو چاہے تو دبا دے، میں محمد میں ہلنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اگر تو چھوڑ دے تو کوئی پکڑنے کی طاقت بھی رکھتا۔ ماذن فی حکمک، کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی تیرا غلام ہوں، میرا باپ بھی تیرا غلام ہے، میری ماں بھی تیری غلام ہے، ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک، ماذن فی حکمک عدل فی قضاؤک، لیکن اللہ میری حالت کیا ہے، اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں محمد پہ غضبناک نہ ہونا،
کیوں میرے پاس کوئی ہیلا کوئی نہیں، اگر تو میرے اوپر ناراض ہونے لگے تو تیری رضا ہے میرے پاس، کوئی تیسری چیز کوئی نہیں۔ اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک وبعفوک، اے اللہ میں محمد تو تیرے سامنے معافی مانگنے والی ذات ہوں، میری طاقتیں کوئی نہیں، میری قوت کوئی نہیں، میں تو تیرا غلام ہوں، میں تو اس ماں کا لڑکا ہوں، میں تو اس ماں کا لڑکا ہوں، اس قریشی خاندان کی عورت کا لڑکا ہوں جو ایک روٹی کے سوکھے باجرے کے ٹکڑوں پہ گزارا کرنے والی تھی۔ میں تو اس ماں کا لڑکا ہوں اللہ، وہ تو اتنی غلام ہے، اتنی عاجز ہے، میرا باپ بھی غلام ہے، میں محمد بھی تیرا غلام ہوں۔ عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وذهاب ہمی وغمی وجلاء حزنی اللہم انی عبدک المذنب البائس الفقیر المستجیر المستغیث المقر المعترف بذنبی اسألک مسألة المساکین وابتہل الیک ابتحال المذنب الذلیل اللہم لک اسلمت وبک آمنت، اے اللہ میں محمد بھی تیرا تابع ہوں، لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ لا مأوى ولا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ ما سلیمان للہ رب العالمین، کہنے لگی میں بھی اسی کے مطیع ہوتی ہوں، اسی کی غلام ہوں، اسی کی تابعدار ہوں۔ کون؟ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے، پورے جہانوں کا رب ہے۔ اب رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ صرف اتنے لفظ میں رب کا معنی آتا، رب وہ ہے تین شرطیں، غور سے سننا۔ رب کون ہوتا ہے؟ اردو میں معنی صرف کیا جاتا ہے نا پالنے والا، لغت میں معنی کیا ہے رب کا؟ هو الخالق ابتداء والمربی وسطا والغافر انتہاء۔ یہ تین چیزیں ہوں تو رب بنتا ہے۔ کون؟ هو الخالق ابتداء، یہ لغت میں معنی دیکھ، هو الخالق ابتداء، جو عدم سے وجود میں لائے، عدم سے وجود میں لائے۔ کیوں؟ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، تیرا تو نشان بھی کوئی نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، تجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تیرا ذکر بھی کوئی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ فرمایا رب کون ہوتا ہے؟ هو الخالق ابتداء، جو عدم سے وجود میں لائے، جو مادہ بھی خود جمع کرے، جو مادہ بھی خود جمع کرے، یصورکم، تیری تصویر بھی خود بنائے، میٹیریل بھی خود لائے، یصورکم، تیری تصویر بھی خود بنائے، تیری پیدائش کے مراحل بھی تبدیل خود کرے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ هو الخالق ابتداء، جو عدم سے وجود میں لائے۔ دوسری شرط والمربی وسطا، پھر تمہیں دنیا میں بھی خود لائے، دنیا میں بھی پہلے کہاں پہ رکھا؟ یصورکم فی الارحام،
یصورکم فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں کے اندر رکھا۔ دوسرا مرحلہ کیا کیا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تجھے تو پتہ بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر فرمایا والمربی وسطا، پھر تمہیں دنیا میں بھی خود لائے مربی، تیری تربیت کرتا رہے، تیری تربیت کرتا رہے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ پہلی چیز عدم سے وجود میں لائے، دوسری چیز دنیا میں لا کے تیری تربیت کرے، تیری خوراک کے انتظام بھی خود کرے، تیری خوراک کے انتظام بھی خود کرے۔ خود کچھ تیری خوراک ماں کی چھاتی پہ رکھی، کچھ تیری خوراک دوسری غذاؤں میں رکھ دی، جس وقت مدت رضاعت کے بعد پھر آگے تیری خوراکوں کا انتظام بھی کرتا رہے۔ والمربی وسطاً، وسطاً تیرے وسط زندگی کی تربیت بھی خود کرے، ساری چیزیں بھی خود دے، تجھے بھی عدم سے وجود میں خود لائے، تیرے لیے انتظام بھی خود کرے، تیری تربیت بھی خود کرے۔ پھر کیا ہو؟ جس وقت تو جوانی کو پہنچ کے نافرمانیاں کرنے لگے، جس وقت تو جوانی کو پہنچ کے نافرمانیاں کرنے لگے تو پھر کیا کرے؟ والغافر انتہاء، جتنی بھی نافرمانیاں کی ہیں تو نے سچے دل سے اس سے معافی مانگے، تیرے گناہوں کو بخش کے نیکیاں بھی لکھے۔ والغافر انتہا، آخر میں تو اگر معافی مانگے، بخشش مانگے تو تیرے گناہوں کو معاف بھی کرے۔ اس لیے فرمایا یہ تین چیزیں ہوں، ایسے نہیں کہا اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان کے رب کے ساتھ ایمان لائی۔ کون؟ ربنا وربکم وربہم ورب آبائنا ورب آبائکم وآبائنا ورب الاولین والآخرین ورب اہل السماء ورب اہل الارض ورب بینہما فی الفضاء والذی هو فالق الحب والنوا قادر الکون والقضاء باسط الارض علی الماء رافع السماء ربنا ورب الارض ورب السماء۔ فرمایا وہی رب ہے، اس رب کے علاوہ میں کسی اور کی تابع دار ہوتی۔ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے، وہ فاتحہ میں پڑھتے ہو الحمدللہ رب عالمین، عالم جنات، عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم دنیا، عالم طیور، عالم سما، عالم ارض، عالم بر، عالم بحر، عالم تحت الثری، عالم حشرات، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم جبال، سارے عالمین کا فی الدنیا والآخرہ، ہر ایک عالم کا للہ رب العالمین۔ وآخر دعوانا